ناظرین، آج پاکستان کا 76واں یوم آزادی ہے اور ہر محب پاکستانی اپنے وطن کے ساتھ محبت کرنے والا اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے اور وطن عزیز کی آزادی کے موقع پر خوشیاں منا رہا ہے۔ انسان کے دل کے اندر اپنے وطن کی محبت کا ہونا، انسان کا اپنے وطن کے ساتھ محبت کرنا، یہ ایک فطری عمل ہے۔ انسان کے علاوہ دیگر مخلوقات کی طرف بھی اگر ہم دیکھیں، مثلاً جانور ہیں، پرندے ہیں یا دیگر مخلوقات ہیں، تو دیگر مخلوقات بھی اپنے اپنے وطن سے، اپنے اپنے مسکن اور گھروں سے محبت کرتی ہیں۔ ہر مخلوق اپنے مسکن سے محبت کرتی ہے، اپنے وطن سے محبت کرتی ہے۔ ان کے دلوں کے اندر بھی اپنے وطن کے لیے جذبات ہوتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر بھی اپنے وطن کی محبت ہوتی ہے۔ مثلاً آپ اگر پرندوں کو دیکھ لیں تو ہم نے کئی مرتبہ یہ مشاہدہ کیا ہے کہ پرندے جب صبح کا وقت ہوتا ہے تو صبح کا وقت وہ پرندے اپنے اپنے گھروں کو، اپنے اپنے مسکن کو، اپنے اپنے وطن کو چھوڑ کر بہت دور دراز کا سفر کرتے ہیں رزق حاصل کرنے کے لیے، اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے روزانہ صبح صبح اپنے وطن کو چھوڑ کر دور دراز کا سفر کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ تو وہی پرندے جب شام ہوتی ہے تو روزانہ شام کے وقت جتنا بھی سفر پر ہوں وہ پرندے وہ واپس لوٹ کر اپنے وطن کی طرف آتے ہیں، اپنے مسکن اور اپنے گھروں کی طرف آتے ہیں۔ وہ پرندے ہیں اگر چاہیں تو جہاں پر گئے تھے وہاں پر اپنا مسکن بنا لیتے، وہاں پر اپنا گھونسلہ بنا لیتے، وہاں پر رہ لیتے، لیکن چونکہ ان کے دل کے اندر اپنے وطن کی محبت ہوتی ہے، ان کے دل کے اندر اپنے وطن کا پیار ہوتا ہے، تو وہ اگرچہ روزانہ صبح کو نکلتے ہیں اپنے گھر سے، لیکن روزانہ شام کے وقت لوٹ کر اپنے گھر کی طرف، اپنے وطن کی طرف واپس آتے ہیں۔ اور صرف وہ اپنی وطن کے ساتھ محبت نہیں کرتے بلکہ اپنے وطن کا دفاع بھی کرتے ہیں اور اپنے وطن کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ اگر ہم میں سے کوئی شخص ان کے گھونسلے کو ہاتھ لگانے کی کوشش کرے، ان کے گھر کو توڑنے کی کوشش کرے، ان کے وطن کی حدود کی پائمالی کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ وہ اپنے گھر کو وطن سمجھتے ہیں، اگر کوئی شخص ان کے وطن کو ہاتھ لگاتا ہے تو ہم نے کئی مرتبہ ایسا دیکھا ہے کہ پرندے اکٹھے ہو کر بہت پکار کر رہے ہوتے ہیں۔ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ شخص ہمارے گھر کو توڑ رہا ہے، ہمارے وطن کو توڑ رہا ہے، تو وہ اس کے خلاف اکٹھے ہو کر احتجاج کر رہے ہوتے ہیں، چیخو پکار کر رہے ہوتے ہیں، اپنے وطن کا دفاع کر رہے ہوتے ہیں۔ اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص ان کے وطن کو ہاتھ لگا رہا ہوتا ہے، ان کے وطن کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے، تو وہ اکٹھے ہو کر پرندے جو ہے اس کے سر کے اوپر جو ہے اس کو چوٹ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے ساتھ جھگڑنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اپنے وطن کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو دیگر مخلوقات کہ جو اپنے وطن کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہی ہوتی ہیں، اپنے وطن، ان کے دلوں کے اندر جو ان کے وطن کے لیے محبت ہوتی ہے، اس محبت میں اپنے گھر کی، اپنے وطن کی حفاظت کر رہی ہوتی ہیں، تو انسان جو اشرف المخلوقات ہے، تمام مخلوقات سے اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف بنایا ہے، تو انسان کے دل کے اندر بھی دیگر مخلوقات سے کہیں بڑھ کر اپنے وطن کے لیے محبت ہوتی ہے، اور یہ محبت انسان کے لیے ایک فطری عمل ہے۔ انسان کے دل کے اندر اپنے وطن کی محبت کا پایا جانا یہ ایک فطری عمل ہے، ایک فطری تقاضا ہے۔ اور ہم جو اپنے وطن کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اپنے وطن کے ساتھ پیار کرتے ہیں، تو اس محبت اور پیار کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں وطن عزیز یعنی ملک پاکستان کی صورت میں ہمیں ایک آزاد ریاست عطا فرمائی، ملک پاکستان کی صورت میں ہمیں عظیم الشان ملک عطا فرمایا، تو ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، یہ ہماری محبت کا تقاضا ہے۔ اور جب ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں اس بات پر کہ اللہ نے ہمیں یہ ملک عطا فرمایا ہے، تو نہ صرف یہ کہ ہم اپنے ملک کی محبت کے تقاضوں کو پورا کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ ہم اللہ کا شکر ادا کر کے اللہ کے حکم کی تعمیل بھی کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ملک کے حصول کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرنا اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اس حکم پر عمل کرنا اس کے حکم کی تعمیل ہے، اللہ رب العزت کی فرما برداری ہے۔ ابتدائی اسلام کے اندر جب مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، قوت کے اعتبار سے مسلمان بہت کمزور تھے، جب مسلمانوں کو کفار اور مشرکین ان کے گھروں سے نکال کر گلیوں کے اندر گھسیٹتے تھے، مسلمانوں کے اوپر طرح طرح کے تشدد کیے جاتے تھے، مسلمانوں کا بائیکاٹ کیا جاتا تھا، تو اللہ رب العزت نے اپنے پاک محبوب کو ارشاد فرمایا کہ اے میرے پاک محبوب، آپ اپنے غلاموں کو کہیں کہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ چلے جائیں،
تو اللہ کے حکم پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مسلمانوں نے جب ہجرت کی، مدینہ طیبہ پہنچے، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب کے غلاموں، تمہارے پاس تمہارا اپنا کوئی مستقل ٹھکانہ موجود نہیں تھا، تم بہت کمزور تھے، تمہیں ہر وقت اپنے دشمن کا خوف لگا رہتا تھا، تمہارے اوپر تمہارا دشمن تشدد کرتا تھا، تم بہت کمزور تھے، لیکن اے مسلمانوں، میں نے تمہیں طاقت عطا فرمائی، میں نے تمہیں قوت عطا فرمائی، اور میں نے تمہیں مدینہ طیبہ کی صورت میں ایک عظیم ریاست عطا فرمائی، مدینہ طیبہ کی صورت میں میں نے تمہیں تمہارا وطن عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں، میں نے تمہیں یہ وطن کیوں عطا فرمایا؟ فرمایا اس لیے عطا فرمایا کہ لعلکم تشکرون، تاکہ تم میرے شکر گزار بن جاؤ۔ تو اللہ رب العزت نے ان مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو جو ملک عطا فرمایا، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یہ اس لیے تمہیں عطا فرمایا تاکہ تم میرا شکر ادا کرو، میری فرما برداری کرو، میری عبادت کرو۔ تو آج ملک پاکستان کی صورت میں جو اللہ رب العزت نے ہمیں یہ ملک عطا فرمایا ہے، تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم اس بات کے اوپر اللہ کا شکر ادا کریں۔ یوم آزادی کے دن بجائے اس کے کہ ہم خرافات کی طرف جائیں، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی طرف جائیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس ملک پاکستان کے ملنے کے اوپر اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کریں، اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں یہ ملک پاکستان عطا فرمایا۔ تو ہمیں آج کا دن اللہ کی عبادت کے اندر رہ کر گزارنا چاہیے، ہمیں آج کے دن اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے، زبان سے بھی شکر ادا کرنا چاہیے، اور اپنے عملی کردار سے بھی اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ خالق کی کائنات نے ہمیں یہ ایک عظیم ملک عطا فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت کی مقدس بارگاہ کے اندر دعا ہے، خالق کی کائنات ہمارے اس عظیم الشان ملک کو تا قیامت آباد و شاد رکھے۔ اللہ رب العزت ہمارے اس عظیم ملک کو ہمیشہ خوش رکھے، سلامت رکھے، اور اللہ رب العزت ہمارے اس پیارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرمائے، اس پیارے ملک کے رہنے والوں کی اور اس پیارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والوں افواج پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔